صلوات پڑھیں محمد۔ اعزائے گرامی بزرگان قوم ملت، سورہ مومنون کی یہ مبارکہ کہ جس کو میں نے سرنامہ کلام قرار کیا، جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ قد افلح المؤمنون، فلاح اور بہبودی اور کامیابی مومنین کے لیے ہے، غیر مومن کے لیے نہیں۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ کیا ہر کس و ناکس کو مومن کہا جا سکتا ہے؟ ہم ایک دوسرے کو اپنی زبان میں بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں بھئی آپ بڑے مومن ہیں، آپ بڑے متقی ہیں، آپ بڑے پرہیزگار ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے مومن ہونے کے بارے میں سب سے زیادہ خود جانتا ہے کہ کون کتنا بڑا مومن ہے۔ دوسرے کے کہنے سے انسان مومن نہیں بنتا، اپنے کردار کو سنوارنے کے بعد انسان مومن بنتا ہے۔ تو قرآن کریم نے جو یہ اشارہ کیا کہ قد افلح المؤمنون، فلاح و بہبودی اور کامیابی ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو مومن ہیں۔ سورہ مومنون وہ سورہ ہے کہ جب تک قرآن کریم نازل بھی نہیں ہوا تھا مگر اس سورے کی تلاوت کس نے کی؟ علی نے کی، اور علی نے اس سورے کی تلاوت 18 سال کی عمر میں نہیں کی، بلکہ جب آپ کی ولادت ہوئی اور نبی نے اپنی آغوش میں لیا تو علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ بتائیے توریت سناؤں، میں انجیل سناؤں، میں زبور سناؤں یا قرآن سناؤں؟ یا رسول اللہ ابھی تو قرآن نازل ہوا بھی نہیں، اور علی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میں قرآن سناؤں، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ پہلے قرآن تو نبی کو پڑھنا چاہیے تھا، اس لیے کہ قرآن نبی پہ نازل ہوا ہے۔ اگر نبی اس زمانے میں قرآن پڑھتے تو لوگ یہ کہہ دیتے کہ یہ تو نہ جانے کیا پڑھ رہے ہیں، تو کوئی تائید کرنے والا نہیں تھا، کوئی تصدیق کرنے والا نہیں تھا۔ مگر جب علی اس کائنات میں آ گئے، علی قرآن پڑھتے چلے گئے، نبی تصدیق کرتے چلے گئے۔ ایک صلوات ہے محمد و محمد۔ تو یہ سورہ مومنون میں مومن کے لیے کامیابی کی صنعت دی گئی کہ مومن ہی جو ہے وہ کامیاب ہے۔ اچھا، اللہ اس آیت میں یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ قد افلح للمالکین، فلاح اور بہبودی اور کامیابی اس شخص کے لیے کہ جس کے پاس کثرت مال ہو، جس کے پاس مال زیادہ ہو۔ یہ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ کامیابی اور بہبودی اس شخص کے لیے کہ جس کے پاس جائیداد زیادہ ہو۔ یہ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ کامیابی اور کامرانی اس شخص کے لیے ہے کہ جو تکبر میں سب سے زیادہ ہو۔ اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ کامیابی اور کامرانی اس شخص کے لیے ہے کہ جو غرور میں سب سے زیادہ بڑھتا ہو۔ لیکن پروردگار عالم نے فرمایا کہ کامیابی اور بہبودی مومنین کے لیے ہے، کیونکہ جو مومن ہوگا نہ اس کے اندر غرور ہوگا، نہ اس کے اندر تکبر ہوگا، نہ اس کے اندر حسد ہوگا، نہ اس کے اندر غیبت کا مادہ ہوگا۔ تو بات سمجھ میں آ گئی، اگر انسان مومن ہے تو وہ برائیوں سے دور رہتا ہے، برائیوں کے قریب نہیں رہتا۔ ایک صلوات ہے محمد و محمد۔ روایت میں ہے کہ سئل عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن خیار العباد، پیغمبر اکرم سے بہترین بندے کے بارے میں سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ بہترین بندہ کون ہے، بہترین بندے کون ہیں، اچھے بندے کون ہیں؟ تو رسول اللہ کو کہنا چاہیے تھا کہ جن کے پاس مال بہت ہے وہ اچھے بندے ہیں، لیکن نبی فرماتے ہیں کہ اذا احسنوا استبشروا،
نبی نے فرمایا کہ سب سے اچھا بندہ وہ ہے کہ جو احسان کرے اور احسان یعنی نیکی کرے اور نیکی کرنے کے بعد اس کا دل خوش ہو. جو کر رہے ہیں یعنی نیکی کرے اور نیکی کرنے کے بعد اس کا دل خوش ہو. یہ نہ ہو کہ نیکی بھی کر رہا ہے دل بھی ملامت کر رہا ہے کہ ہم نے اس میں کیوں خرچ کر دیا, ہم نے اس میں اتنا کیوں دے دیا. تو نبی نے فرمایا کہ وہ انسان بہترین بندہ ہے کہ جو نیکی کرنے کے بعد, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد, اللہ کی راہ میں صرف کرنے کے بعد اس کا دل خوش ہوتا چلا جائے. جب دل خوش ہوتا چلا جائے گا اور مومن کا دل خوش ہوگا, کیونکہ مومن کا دل ہے اللہ کی جگہ. تو عزیزان گرامی, اگر مومن خوش ہو رہا ہے تو اللہ خوش ہو رہا ہے. ایک صلوات ہے محمد و آل محمد. دیکھیے خانہ کعبہ اللہ کا گھر, بیت اللہ, یہ مسجد اللہ کا گھر. لیکن کیا بتائیں گے کہ کیا اس گھر میں, اس مسجد میں اللہ موجود ہے؟ یا خانہ کعبہ کی اس چار دیواری کے اندر اللہ موجود ہے؟ تو پھر آخر ہم تلاش کہاں کریں, کہاں دیکھیں کہ پروردگار عالم موجود ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ معصوم نے فرمایا کہ ادھر ادھر تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ قلب مومن اللہ کا گھر ہے. اب اگر مومن ناراض ہو جائے تو سمجھو اللہ ناراض ہو جاتا ہے, مومن خوش ہو جائے تو اللہ خوش ہو جاتا ہے. تو نبی نے فرمایا کہ سب سے پہلا عمل بہترین بندے کے لیے ہے اذا احسنوا استبشروا. جب وہ نیکی کرے تو اس کا نیکی کرنے کے بعد دل شاد ہو, اس کا نیکی کرنے کے بعد دل خوش ہو. انسان نماز پڑھتا ہے, اگر نماز پڑھنے کے بعد انسان کے دل کو سکون نہیں مل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ خالی ظاہری نماز اس نے پڑھی ہے, حقیقی نماز نہیں پڑھی ہے. لیکن اگر نماز پڑھنے کے بعد قلب کو سکون حاصل ہو جائے, دل کو سرور حاصل ہو جائے تو سمجھ لینا اس کی نماز قبول ہو گئی. یہی مسئلہ ہے مجلس کا. توجہ کر رہے ہیں, اگر مجلس میں بیٹھنے کے بعد انسان جب یہاں سے اٹھ کر جائے اور اس کے دل کو سکون حاصل ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا مجلس میں بیٹھنا کامیاب ہو گیا ہے. لیکن جیسے آیا تھا اگر ویسے ہی چلا جائے تو اس کا بیٹھنا کامیاب نہیں ہے. تو نیکی کرو تو اس حال میں نیکی کرو کہ تمہارا دل شاد ہوتا چلا جائے. ایک صلوات ہے محمد و آل محمد. ماشاءاللہ تعداد تو کافی ہے حضرات کی, کم تعداد نہیں, اور صلوات اتنی آہستہ حضرات پڑھ رہے ہیں. مجلس میں بیٹھ کے سانس لینا, معصوم نے فرمایا تسبیح کا ثواب رکھتا. یہ جو آپ سانس لے رہے ہیں یہ منت حسین ہے, یہ بخشش حسین ہے, یہ بخشش جناب زینب ہے. اس لیے کہ ہم جو نفس لے رہے ہیں, ہم جو سانس لے رہے ہیں, یہ ہمیں تسبیح کا ثواب مل رہا ہے. بغیر محنت کیے ہوئے سانس تو ہم لے رہے ہیں, اس لیے کہ جب تک سانس لے رہے ہیں یہ زندگی کی علامت ہے. تو جہاں سانس زندگی کی علامت بنتا ہے تو اہل بیت کے فضائل جہاں بیٹھ کر سنے جائے وہاں بھی مردہ دل زندہ ہو جاتا ہے. ایک سلام ہے محمد و آل محمد. پھر نبی فرماتے ہیں کہ دوسری چیز کہ جو اچھے بندے میں پائی جائے, اذا اساءوا استغفروا. دوسری صفت بہترین بندے کی یہ ہے کہ اگر غلطی ہو جائے, اس سے برائی سرزد ہو جائے تو استغفروا, اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے. اس لیے کہ جب انسان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اسے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے.
اس لیے کہ وہ غفور بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے. لیکن آج ہم کچھ بھی انجام دیتے ہیں، ہم سوچتے ہیں ہم تو غلط کر رہے ہیں، ہماری نظر میں غلط ہے. آپ اپنی نظر میں غلط سمجھیے. اللہ تو غفور ہے، اللہ تو رحمان ہے، اللہ تو رحیم ہے، وہ معاف کر دے گا. عزیزان گرامی، جہاں اللہ رحمان ہے، جہاں اللہ رحیم ہے، جہاں اللہ غفور ہے، تو وہ جبار بھی تو ہے، قہار بھی تو ہے. تو خالق رحمان کی صفت جو دیکھ رہے ہیں، اس کی جبار کی صفت بھی دیکھیے، قہار کی صفت بھی دیکھیے. ایک سلام میرے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، محرم خود سازی کے ایام، اپنے نفس کو بنانے کے ایام، اور انہی ایام میں ہم اپنی نجی باتیں رکھ دیتے ہیں. جھگڑے، فساد، یہ ساری باتیں یہ کہاں سے آ گئی؟ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، ایک طرف کہتے ہیں ہم علی والے ہیں، ہم حسین کے شہدائی ہیں. عزیزان گرامی، حسین کا شہدائی محرم میں یہ کام نہیں کرے گا. اس لیے کہ اگر حقیقت میں وہ شہدائی ہے اور حسین کا چاہنے والا ہے، تو اس کی زبان پہ ہمیشہ یا حسین یہ کہتا رہے گا، حسین کا ماتم کرتا رہے گا، حسین کی مصیبت پہ گریہ کرتا رہے گا. جہاں ان تمام چیزوں سے انسان خارج ہوتا چلا جائے، اب وہ اپنے نفس کا تزکیہ کرے، آخر مجھ سے کون سا گناہ ہوا ہے کہ میں حسین سے دور ہوتا جا رہا ہوں. اگر انسان حسین سے نزدیک ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے تمہیں اس لائق سمجھا کہ تم حسین کا ماتم کر رہے ہو، مجلس حسین انجام دے رہے ہو. ایک سلام ہے محمد و آل محمد. اسی وجہ سے نبی نے فرمایا کہ بہترین بندے کی تیسری صفت یہ ہے، وَإِذَا غَضِبُوا، جب تمہیں غصہ آئے، جب تم غصہ کرنے لگو تو اسے معاف کر دو. اسے معاف کر دو اگر تمہیں غصہ آ جائے. یہ بہترین بندے کی صفت ہے. پھر فرمایا وَإِذَا أُوتُوا شَكَرُوا، جب تمہیں کوئی نعمت ملے تو تم اللہ کا شکریہ ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں نعمت سے نوازا. اور عزاداری حسین سب سے بڑی نعمت ہے. اس نعمت میں ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں اتنا ہی کم ہے کہ ہمیں اللہ نے اس قوم میں پیدا کیا ہے کہ جس قوم کے لیے زہرا کی تمنا، ہم اس کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں اتنا ہی کم ہے. عزیزان گرامی، پیغمبر فرما رہے ہیں کہ یہ ہے بہترین بندے کہ جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں. لیکن ان صفات کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ انسان کے دل میں آل محمد کی محبت پائی جائے. محبت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم زبان سے اعلان کرتے کر رہے کہ میں اہل بیت کا چاہنے والا ہوں، میں حسین کا شہدائی ہوں، میں حسین کا فدائی ہوں. ایسا نہیں، زبان سے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، تمہارے عمل سے ظاہر ہوتا چلا جائے کہ دیکھنے والا تمہارے چلنے کو دیکھ کے یہ کہے یہ چاہنے والا حسین ہی لگتا ہے یا علی والا لگتا. اس لیے کہ کہہ کے اپنا تعارف کرانا یہ کمال نہیں ہے. تمہارے کردار کو دیکھ کے لوگ پہچانے یہ حسین کے چاہنے والے ہیں، یہ حسین کے شہدائی ہیں، یہ حسین کے فدائی ہیں. جب جنگ احد میں ہوئی ہے تو بنی نجار کی ایک خاتون کہ جس کا شوہر، جس کا بھائی، جس کا باپ پیغمبر کی رکاب میں جنگ کر رہا تھا، پیغمبر کے ساتھ ساتھ تھے. یہ جنگ احد میں خاتون پہنچتی ہے. پہنچنے کے بعد اسے خبر ملی کہ میرا باپ بھی شہید ہو گیا، میرا بھائی بھی شہید ہو گیا، میرا شوہر بھی شہید ہو گیا. مگر جہاں مومن کی صفت ہوتی ہے سارے غم بھول جاتا ہے اور صرف اسی کی یاد رہتی ہے کہ جس کے دل میں حقیقی محبت ہوتی. لوگوں نے اس خاتون سے کہا، مومنہ سے کہا کہ تیرا باپ شہید ہو گیا، تیرا بھائی شہید ہو گیا ہے، تیرا شوہر شہید ہو گیا، ان کی لاشیں اٹھا لے. لیکن یہ بنی نجار کی خاتون کہتی ہے کہ نہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ میرا رسول زندہ ہے کہ نہیں ہے.
خاتون کہتی ہے کہ میں ان لاشوں کو بعد میں دیکھوں گی، پہلے میں اپنے نبی کی زیارت کے لیے جا رہی ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں کہ میرا نبی زندہ ہے کہ نہیں۔ اس خاتون کے لیے راستہ چھوڑا گیا، یہ پہنچتی ہے نبی کے پاس، نبی کے چہرے انور کی زیارت کی، سجدے میں اپنی پیشانی کو رکھ کے کہا اے پروردگار تیرا شکر ہے کہ میرا نبی زندہ ہے، میرا نبی صحیح و سالم ہے۔ میں کہوں گا اے خاتون تیرا باپ شہید ہو گیا، تیرا بھائی شہید ہو گیا، تیرا شوہر شہید ہو گیا، اور اس کے باوجود بھی تو شکر الہی کر رہی ہے۔ تو جب میں اس خاتون کا جواب آئے کہ ساری دنیا بھی اگر نبی پہ فدا ہو جائے تو میرا کچھ نہیں بگڑتا ہے۔ ایک صلوات محمد و آل محمد۔ ابھی تو اگر ہمارا سب کچھ حسین پہ قربان ہو جائے تو ہم کیا کھوئیں گے؟ ہم کچھ نہیں کھوئیں گے، بلکہ ہمیں حیات جاویدہ مل جائے، ہمیں حقیقی زندگی میسر ہو جائے۔ اور پروردگار عالم نے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو وہ شرف عطا کر کے بھیجا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی نے پیغمبر سے سوال کیا کہ آپ افضل ہیں یا ملائکہ افضل ہیں، تو نبی فرماتے ہیں یا علی لولا نحن لما خلق اللہ الجنہ ولا النار ولا آدم ولا حوا ولا السماء ولا الارض۔ اے علی اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ نہ جنت کو خلق کرتا نہ دوزخ کو خلق کرتا۔ اے علی اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ نہ آدم کو خلق کرتا نہ حوا کو پیدا کرتا۔ اے علی اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ نہ آسمان کو خلق کرتا نہ زمین کا فرش بچھاتا۔ تو اس کا مطلب یہ ساری کائنات مرہون منت ہے اہل بیت کے۔ اب ہمارا فریضہ یہ ہے جب ساری کائنات مرہون منت اہل بیت ہے تو ہم بھی اہل بیت کے نقش قدم پر چلتے چلے جائے تاکہ معلوم ہو جائے کہ ہم حقیقت میں اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اہل بیت کے شیدائی، اہل بیت کے فدائی۔ ایک صلوات ہے محمد و آل محمد۔ حسین گرامی، قرآن کریم نے کامیابی اور بہبودی مومنین کے لیے رکھی، لیکن کتنی بڑی قربانی دی گئی۔ حسین نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، جو کچھ بھی حسین کے پاس تھا۔ اگر زینب نہ ہوتی شہادت حسین کے بعد تو لوگ کربلا کو بھی بھلا دیتے جس طرح غدیر کو بھلا دیا۔ عزیزو، جب یہ قافلہ 28 رجب کو چلنے کے لیے تیار ہوا، دیکھیے یہ ایام رونے کے ایام ہیں، گریہ کے ایام ہیں، غصے کے ایام ہیں، تو ایک صحابی ہے عروہ غفاری۔ یہ عروہ غفاری کانوں سے اتنا بہرا ہے یہ صحابی کہ بجلی کی کڑک بھی نہیں سن سکتا۔ زوجہ نے عروہ غفاری کو بھیجا کہ دیکھو آئے یہ شور شرابہ کیسا ہے۔ عروہ غفاری سن کر آئے کہ حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں، حسین مدینے کو خیر بات کہہ رہے ہیں۔ عروہ غفاری واپس گھر آتے، آنے کے بعد لیٹ گئے، آنکھ لگ گئی، اتنے میں کانوں میں کچھ بیویوں کی رونے کی آواز آنے لگی۔
عروہ غفاری تڑپ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی زوجہ سے کہتے ہیں کہ میں تو بجلی کی کڑک بھی سن نہیں سکتا، مگر میرے کانوں میں کچھ بیویوں کی رونے کی آواز آ رہی ہے کہ کچھ بیویاں تڑپ تڑپ کے رو رہی ہے۔ زوجہ کہتی ہے عروہ جاؤ جا کے دیکھو تو صحیح آخر ماجرا کیا ہے۔ عروہ غفاری آنے کے بعد دیکھا کہ حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے، ہائے بیویاں سوار ہو گئی، یہ قافلہ چند قدم آگے چلا، اتنے میں کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اب جو حسین نے مڑ کے دیکھا کہ بیمار صغرا عصے کے سہارے چلی آ رہی ہے۔ اب جو حسین نے دیکھا کہ صغرا عصے کے سہارے آ رہی ہے، حسین نے عباس کو قریب بلایا، اکبر کو قریب بلایا، اے میرے لال دیکھو دیکھو صغرا کیا کہنا چاہتی ہے۔ اب جو صغرا نے اکبر کو آتے ہوئے دیکھا، صغرا سوچنے لگی شاید میرا بابا راضی ہو گیا مجھے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے۔ صغرا نے تیزی سے قدم اٹھایا، مگر جیسے ہی صغرا نے تیزی سے قدم اٹھایا، ایک مرتبہ صغرا منہ کے بل زمین پہ گرے، ایک مرتبہ صغرا اٹھتی ہے، پھر تیزی کے ساتھ چلتی ہے، صغرا دوبارہ منہ کے بل زمین پہ گری، علی اکبر قریب آئے، بہن کو سینے سے لگایا، صغرا رو کے کہتی ہے بھیا اکبر کیا میرے بابا مجھے راضی ہو گئے لے جانے کے لیے؟ اکبر کہتے ہیں کہ بہن صغرا نہیں، ہم لے جانے کے لیے نہیں آئے، اے صغرا تم کیوں آ رہی ہو؟ صغرا کہتی ہے بھیا اے میرے بھیا اکبر میری ایک بات سن لو، جب شادی رچانا تو صغرا کو ارے بھول نہ جانا۔ جزاکم اللہ خیر جزا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مسلوم کربلا کے عزیزوں، آپ کی آوازیں بلند ہوئی، خدا کی آوازوں پر اپنا رحم نازل فرمائے۔ ہاں علی اکبر کہتے ہیں بہن میں تجھے یاد رکھوں گا۔ ایک مرتبہ صغرا نے مٹی کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد اکبر سے کہتی ہے اے میرے بھیا اکبر اپنا نشان قدم یہاں چھوڑ دو، ارے جب تم آؤ گے صغرا نشان قدم پہ اپنا رخسار رکھے ہوئے تمہارا انتظار کرتی رہے گی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزیز و حسین نے مدینہ چھوڑا، ایک منزل پر حسین نے آ کے قیام کیا، کچھ دیر حسین بیٹھے رہے، لیکن حسین اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں، ایک ٹیلے کے پیچھے جا کے حسین بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد حسین رو رہے ہیں، اپنا ماما سر سے اتارا، حسین گریہ کر رہے ہیں، زینب کی نظر پڑی، میرا ماں جایا نظر نہیں آتا، عباس کو زینب نے بلایا، اے بھیا تمہارے آقا نظر نہیں آتے۔ عباس کہتے شہزادی میں ابھی تلاش کر کے لاتا ہوں۔ عباس حسین کے نشان قدم دیکھتے ہوئے اس ٹیلے کے پیچھے پہنچے، دیکھا کہ آقا اپنا ماما اتارے ہوئے، ارے آنکھوں سے آنسو جاری ہے، بس عباس نے اپنے ہاتھ کو حسین کے قدموں میں رکھے گا، اے میرے
صاحب ابھی عباس زندہ ہے مولا، آپ کو کس نے رلا دیا میرے آقا؟ حسین فرماتے عباس مجھے نانا یاد آ گئے، مجھے ماں شکستہ پہلو یاد آ گئی، میں اسی وجہ سے گریہ کر رہا تھا۔ عزیز و حسین آئے، 2 محرم کو یہ قافلہ وارد کربلا ہوا۔ عزیز و منزل پر حسین پہنچے، سوال کیا یہ کون سی زمین ہے؟ کسی نے کہا غازریہ کہتے ہیں، کسی نے کہا نینوا کہتے ہیں، ہاں ایک بوڑھے انسان نے کہا اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ حسین نے کرب و بلا کا نام سنا، حسین کا دل بے چین ہو گیا۔ حسین اپنی سواری سے اترے، ارے خاک کربلا کو اٹھایا، سونگنے کے بعد کہا زینب یہی میرا خون بہایا جائے گا، اے زینب یہاں میرے اکبر کے سینے میں پرچی لگے گی، اے زینب یہاں اصغر کے گلے پہ تیر لگے گا، اے زینب یہاں عباس کے بازو کٹیں گے۔ اس کے بعد حسین نے کہا اے بہن زینب، ارے وہ جو نشیب دیکھ رہی ہو یہاں تمہارا ماں آیا، ارے جب گھوڑے سے گرے گا شبل کا تم خنجر ہوگا، ارے میرا گلا ہوگا، مجھے پیاس لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد وال محمد کا ہمارے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف کر، ہماری اس مجلس کو درجہ قبولیت عنایت فرما، ہماری آنکھ سے جو صبح میں حسین میں گرے کا مجال کا ذریعہ قرار دے۔ پروردگار بانیان مجلس کے دینی دنیا مقاصد میں کامیابی عنایت فرما۔ یہ مومنین تیری بارگاہ میں 10 فتویٰ ہیں، پروردگار تجھے اسی ذکر کا واسطہ، اس ذکر کے صدقے میں ان مومنین کی حاجات کو پورا فرما، ہمیں اخلاص کے ساتھ عزاداری کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں اخلاص کے ساتھ مصیبت حسین پر رونے کی توفیق عنایت فرما، شر ظالمین منافقین حاسدین سے ہم سب کو محفوظ فرما، جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرام کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے جوانوں میں جذبہ دین و اسلام عنایت فرما۔ اے رب کریم جلسل وہ دن آ جائے کہ جنت البقیع میں روزے تعمیر ہو جائے، ہم سب کو جنت البقیع کی زیارت سے مشرف فرما، امام زمانے کے ظہور میں تاجر فرما، ہم سب کو ان کا انصار میں شمار کر، ماتم